السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم خود بھی قرآن سے جڑے رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی دعوت دیں کہ آئیں ہم مل کر قرآن سیکھیں۔ جب ہم مل کر سیکھتے ہیں تو ایک جماعت بن جاتی ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب مل کر سیکھتے ہیں تو خود شاید کبھی ہم لیزی ہو جائیں، لیکن جب مل کے سیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہم کام کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، وَإِذَا زال جو ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ نہ آئے اور زال الف مدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ قاف یا مدہ ہے، قِيلَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لَهُ ہُتَّا لَهُ سے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، أخذت العزت۔ اب دیکھیں آخذا، ایک یہ زال ہے اور پھر آگے عزا، یہ زا ہے، ایک زال ہے، آخذا یہ زال ہے، اور عزت یہ زے ہے، را کے ساتھ والا زا ہے، زا۔ تو زا جو عزا اس میں بزنگ آئے گی، عزا یہ والی چیز، لیکن آخذت اس میں بزنگ نہیں آئے گی، آخذت زت نہیں ہے، یہ ساؤنڈ اس میں نہیں آئے گی۔ أخذت العزت، خا ہیوی ہے یہاں پر، اس لائن میں آپ کو جو گرین لیٹر نظر آ رہے ہیں وہ سب ہیوی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ قاف ہیوی، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ یہ قاف ہیوی، پھر أخذت تو خا بھی ہیوی، أخذت العزت، عزت بالاسم۔ اب یہ جو سا ہے اس کو سین سے الگ رکھنا ہے۔ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو وہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے۔ یہ اسم اس کا مطلب ہے گناہ، یہاں پر جب بالاسم گناہ سے، لیکن اس سا کی جگہ پہ اگر ہم سین لگا دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا نام۔ اتنے میننگ چینج ہو جاتے ہیں صرف ساؤنڈ سے، ایک لیٹر کو چینج کرنے سے۔ بالاسم فحسبہ، اب آگے یہ سین آ گیا ہے، فحسبہ
فحسبہ، فحس، حس یہ والا ہا ہے گلے کے سینٹر سے نکلے گا، فحسبہ، حسبو با کو سیدھا پیش ہے اور ہا کو الٹا پیش ہے، سیدھا پیش تو ایک حرکت، الٹا پیش تو دو حرکت، فحسبہ، بوہو، بوہو، بو ہو، تو دیکھیں حرکات کا فرق ہے، بو ایک حرکت اور ہو دو حرکت، فحسبہ جہنم، اور یہاں پر رکیں گے جہنم، لاسٹ میں رکیں گے اور لاسٹ لیٹر میم کو ساکن کر دیں گے، یعنی میم کی حرکت ختم ہو جائے گی، میم ساکن ہو جائے گا، فحسبہ جہنم، فحسبہ جہنم، فحسبہ جہنم۔ چلے اتنے پارٹ کو 2-3 دفعہ پڑھ کے پھر لاسٹ والا پڑھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، پھر سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، وَلَبِئْسَ، یہ بالسین، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، میہاد میم کی سنگل حرکت ہے، می نہیں کرنا، میم کو زیادہ ٹائم نہیں دینا، میم کے ساتھ زیر ہے یا نہیں ہے، اس لیے یا ہوتی تو پھر ہم میم کو 2 حرکت کرتے، صرف زیر ہے تو ہم 1 حرکت کریں گے، میہاد، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، با کے بعد جو حمزہ ساکن ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس میں جھٹکا آتا ہے، بِئْسَ الْمِہَادُ۔ چلیں جی ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اور پھر بس کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ٹرانسلیشن، وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس کو، کس کو، اس کی بات پچھلی آیت کے ساتھ ہے، پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں، آپ کے دل کو لگیں، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے، جب باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن زمین میں فتنے فساد کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ فتنہ فساد کرتا ہے تو اس کو اگر یہ کہو کہ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے لَهُ اتَّقِ اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو، یعنی ایسی غلط کام کیوں کر رہے ہو، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نقصان کیوں کر رہے ہو، تو آخذتہ العزت، تو پکڑ لیتی ہے اس کو، آمادہ کرتی ہے اس کو عزت،
اس کی جو عزت ہے کہ اچھا مجھے ایسے کہہ دیا، تو بجائے اس بات پہ آ کے وہ اللہ سے ڈرے، وہ اور گناہ کے کاموں میں ڈر جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہیں یا کوئی آپ کو کہے، مجھے کہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہم غصہ کریں کہ میں کیوں اللہ سے ڈروں، میں نے ایسا کیا کیا، تم ڈرو اللہ سے، اور غصے میں آگے بلکہ ہم کچھ اور گناہ کا کام کر بیٹھیں، اس طرف اشارہ ہے۔ تو جب وہ برے کام کرتا ہے، اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو یہ بات اس کو، اس کی عزت جو ہے وہ گناہ کی طرف اس کو آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو یہ جہنم جو ہے نا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، تو ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔